یہ بتائیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب اس میں اٹس لائک بیٹنگ اے ڈیڈ ہارس. یہ اس میں اب کچھ رہ نہیں گیا. کوئی تھوڑا بہت اگر رہ گیا تھا تو وہ ڈونلڈ لو صاحب نے جو ہے وہ اس جو پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے تابوت میں آخری جو کیلیں تھیں وہ ٹھوک دی ہیں. اب اس میں کچھ رہ گیا ہے؟ از دیر اینی تھنگ ایلس لیفٹ ان یور اوپینین؟ دیکھیں سبسٹنس وائز تو یہ والا ہارس بہت پہلے ہی ڈیڈ تھا, مطلب یہ تو کبھی لائیو ہی نہیں تھا شاید, لیکن سو سبسٹنس وائز تو دیر از نو نیوز, اور نہ ہی ہونی چاہیے, نہ ہی ہمیں کوئی توقع کسی کو ہونی چاہیے تھی کہ اس سے کوئی بہت بڑی نیوز آ جائے گی کہ ڈونلڈ لیو صاحب آئیں گے یا کوئی کانگریس مین جو ہے بڑا انکشاف کر دے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی کی میٹنگ میں ایسا ہو جائے. آئی ڈو تھنک کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. سگنیفیکنٹ ہمارے لیے ہے, پاکستانی ڈائسپورا کے لیے ہے, امریکن پالیٹکس کے لیے, یا یو ایس پاکستان ریلیشنز کے لیے, یا سبسٹنس آف دا میٹر کے لیے اس کی کوئی ایسی اہمیت نہ ہو سکتی تھی اور نہ ہے. ایک چھوٹی سی میں اگر گزارش کروں کہ اس وقت اگر آپ کے سامنے وہ اسکرینیں لگی ہوئی, پرابلی نہیں لگی ہوئی جو ہر چینل کی ہوتی ہیں نا, تو تقریباً ہر پاکستانی چینل پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. ہم اس ڈیڈ ہارس کو مارے جا رہے ہیں بیچارے کو. اس وقت آئی کین نیئرلی بیٹ ٹو یو کہ امریکن کسی چینل پہ اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی, امریکن کسی انالیسس میں نہیں ہو رہی. However, I do say کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اہم نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اہم ہے, پاکستانی سیاست کے لیے اہم ہے, جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس کے لیے اہم ہے. تو ہماری گفتگو کے لیے اہم ہے, ان کی گفتگو کے لیے نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے عادل کہ امریکن جو ہماری جو ڈائسپورا ہے اس کے لیے اس کا اس سے اب یعنی اہم تو ظاہر بات ہے ان کے لیے ہے, لیکن کیا کو زیادہ سگنیفیکنس ہے اس ایپیسوڈ کے بعد ان کا رول, ان کے حوالے سے واٹس دا ریئل کنیکشن؟ آئی تھنک اگر کوئی ریئل کنیکشن ہے جس حد تک ہے وہ ایک اس سے یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو دی ایشو. تو جس طرح پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے کہ ہر طرح کی مذمت, ہر طرح سے ایشو کو الائیو رکھنا, ہر طرح سے اس کو اس لیول پہ رکھنا کہ آپ اور باقی سارے صرف اسی کی بات کریں, دیٹ ایفرٹ ول کنٹینیو. آج وہ کانگریس کی ہیئرنگ کے تھرو ہوا ہے, کل وہ کسی اور طرح ہوگا, پرسوں وہ IMF کے باہر ہوا تھا. سو دیٹ مینس کہ ایک ریئل پولیٹیکل اینگر ہے ان اے لارج سیگمنٹ آف دا ڈائسپورا جو بہت زیادہ PTI لیننگ ہے, اور وہ اینگر جو ہے وہ چلا نہیں جائے گا, وہ ٹائم کے ساتھ وہ کریں گے. دوسرا اگر اس کا امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے سیاست کے بارے میں کہ ان اے وے کیوں ہوئی ہیئرنگ. میرے خیال میں ان کے بغیر یہ شاید نہ ہوتی. ہیئرنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان کی الیکشن میں کیا ہوا, ہیئرنگ اس لیے ہوئی کہ جو پاکستانی امریکہ میں ہے وہ اب امپورٹنٹ انف ووٹر ہے, اور اس کی جو ویلتھ ہے وہ اس لیول کی ہے کہ جب وہ کانگریس مین پہ ذرا پش کرتا ہے نا باری باری ای میلیں کر کے, تو کانگریس مین کو کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. And because there is a US election coming, so there is a political clout. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, دیکھیں ہیئرنگز تقریباً ہر الیکشن کے بعد ہوتی ہیں, لیکن جس طرح وہ پش کر کے ہوئی, دیٹ شوز کہ ایک کمیونٹی ہے جس میں ایک کلاؤٹ بھی ہے, پولیٹیکل ابیلٹی ہے, اور وہ کلاؤٹ ان کا آتا ہے بیسکلی ایز امریکن ووٹرز. اچھا, اب اس میں یہ جو کلاؤٹ ہے, ہاں یہ جو کلاؤٹ ہے وہ اس کی جو آؤٹ لیٹ ہے, ایک تو چلے ہی ہو گیا کہ جنہوں نے پش کر کے اور یہ ہیئرنگ کروا دی, جیسا بھی کی, لابی کی یا اور کوئی طریقہ نکالا, اور وہ ہیئرنگ ہو گئی, اور اس کا ایز یو سیڈ اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو کہ اس کا آپٹکس کے حوالے سے تو امپورٹنس ہے, بٹ سبسٹینٹیولی امریکن پاکستان تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر انہوں نے اسی ڈائسپورا نے جو کہ بالکل PTI لیننگ ہے, IMF کے باہر کچھ کر دیا وغیرہ وغیرہ. سوال میرا یہ ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ان میں اینگر ہے اینڈ فار جینوئن ریزنس. سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ جو اینگر ہے یا یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ کیا کسی اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ کسی طریقے سے انسیٹلڈ رہے, اتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے, یا آر وی اوور ایسٹیمیٹنگ دیٹ امپیکٹ؟ نہیں دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اوور ایسٹیمیٹ شاید کر رہے ہوں, لیکن اینگر ہے تو نا, اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہوگی. اگر کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے تو وہ پاکستان میں جو نظر آتی ہے وہی ہمیں یہاں آ رہی ہے کہ اگر میں PTI کا سپورٹر ہوں اور میں PTI کے تو آئی ول ناٹ لیٹ دی نیریٹو ڈائی. دیکھیں نا, اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہوگی اگر اسٹریٹجکلی سوچے کہ اچھا یار الیکشن ہو گئی, بات چیت ہو گئی, اب آگے چلو,
ڈسٹریکٹ کرو, دوسرے کاموں پہ فوکس کرو, اور یہ والی جو بات ہے کہ الیکشن کیسے تھے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہے, یہ جو ہے اٹ ول گو اوے. آئی تھنک ایک لیسن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ گو اوے, بیکاز ایک کنسرٹڈ ایفرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور نظر آئے گا کہ اس ایشو کو الائیو رکھا جائے جس طرح پاکستان میں الائیو رکھا جا رہا ہے. لیکن آپ یو آر انکیپیبل, آپ کا جو مرضی ہوتا ہو اپنے چینل پہ, یو آر انکیپیبل آف ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس. یہی ہوتی ہے نا پولیٹیکل کلاؤڈ نیریٹو بیان کرنے کی. آپ صبح جو ہے ایز دی اینڈ بائی دا وے مبارکباد آپ کو آپ کے نئے چینل پہ, بٹ دی پوائنٹ از کہ ایک ابلٹی ایک پولیٹیکل ایکٹر لے لیتا ہے کہ میں نیریٹو روز ڈیفائن کروں گا اور وہ باہر بھی ہوگا, اس کی مینیفیسٹیشنز ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے پاکستانی اسٹیٹ کو. مینیفیسٹیشن یہ ہوگی کہ آپ کا پرائم منسٹر آئیں گے یونائٹڈ نیشن تقریر کرنے کسی وقت, اس کے باہر ایک آپ کو پروٹیسٹ نظر آ جائے گا. آپ کا کوئی وفد آئے گا IMF, اس کے بعد اس کے باہر آپ کو کوئی پروٹیسٹ نظر آ جائے گا, آپ کو اخباروں میں ایڈیٹوریل وغیرہ کوئی نظر آ جائیں گے جو پش کیے جائیں گے. تو جو ایک ان ایز اور ٹینشن ہے اس کو الائیو رکھا جائے گا. دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار دی کنٹری ان دیٹ سینس, لیکن اٹ کمز بیکاز وہ جو اینگر ہے وہ آنےسٹ ہے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عادل نجم صاحب. ڈاکٹر عادل نجم, تھینک یو سو مچ. دیکھیے یہ اس میں نا جو بات ہے, اگر یہ رہے گا نا الائیو, جو کہ آئی تھنک آئی ایگری وتھ ہم کہ ڈاکٹر عادل نجم کے ساتھ کہ بالکل یہ معاملہ رہے گا, یہ اب اس گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہے, کیونکہ اس میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ ڈائسپورا میں بہت زیادہ اسٹرانگ PTI لیننگز ہیں. ان کو انگیج کرنا, اس پبلک اوپینین کو انگیج کرنا, اس کو کاؤنٹر کرنا, ایک نیا جو نیریٹو ہے وہ بنانا, خاص طور پر یعنی ایک تو ہے نا کہ ہمارا پولیٹیکل ایک بیانیہ بن رہا ہے, لیکن اوورسیز کے لیے یہ بنانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ بلکہ ابھی ہم جب بات کریں گے انفارمیشن منسٹر تو یہ بھی بات کریں گے, یہ ان کے پاس اس طرح کا یعنی بیانیہ بنانے میں یا بیانیہ کاؤنٹر کرنے میں ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, اور نہ ملک کے اندر اور نہ ملک کے باہر.